آج ہم سیکھیں گے بنی نوع انسان اور تمام مسلمانوں کا مسئلہ القرآن واضح کرتا ہے کہ تمام انسانوں، مردوں، عورتوں، حتیٰ کہ جنات کو بھی خدا کی طرف سے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ہم کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سورۃ الاعراف 7:179 آیت۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا ہے۔ اس نے مردوں اور جنوں دونوں کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے، نہ صرف عورتوں کو اس میں مبتلا ہونے کے لیے۔ کیا آپ کی روح جہنم میں جا رہی ہے؟ غالباً اللہ نے ایسا بنایا ہے، اور سورۃ السجدہ کے مطابق جہنم اور اس میں ہمیشہ کے لیے عذاب کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے انسانوں اور جنوں دونوں کی روحوں کو ایک ساتھ جہنم اور جنت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن جب تک آپ مر نہ جائیں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جہنم کے لیے پیدا کی گئی روحوں کی تقدیر اور تقدیر کی تصدیق صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ نے جنت کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو اس کے لیے موزوں ہیں، جبکہ وہ آپ اپنے والد کے پاس تھے، اور اس نے جہنم کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی کمر میں تھے۔ صحیح مسلم کتاب 33 نمبر 6436 حدیث کے مطابق اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابو داؤد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا۔ جب اس نے اسے پیدا کیا اور اس کے دہنے کندھے پر مارا اور اس کی اولاد کو پیدا کیا، چھوٹی چونٹیوں کی طرح سفید، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بائیں کندھے پر مارا اور اس کے اولاد کو اس طرح پیدا کیا جیسے وہ کوئلہ ہوں۔ جہنم اور مجھے پرواہ نہیں ہے، احمد نے ایسے منتقل کیا۔ ان روحوں کی تقدیر کا تعین پہلے ہی اللہ نے اپنے اعلیٰ انتخاب اور فیصلے سے کر رکھا ہے۔ اس نے پہلے ہی طے کر رکھا ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کون جنت میں جائے گا اور ان میں سے کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی بدل سکتا ہے، یہ صرف اسی کا حق ہے۔ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم بنایا ہے، یا دوسری صورت میں؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ ایک یا دوسرے طریقے سے۔ مردوں، عورتوں اور جنوں کی دونوں روحیں یا تو جہنم میں جائیں گی یا جنت میں، خدا کے حکم کے مطابق۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ایک اور آیت بھی لوگوں کو گمراہ کرنے میں اللہ کے ہاتھ کی تصدیق کرتی ہے۔ جس کو بھی اللہ گمراہ کرتا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ
साथ उसकी 178 और 79 कुरान मजीद तस्दीक करता है कि अल्लाह ने इसे यहाँ कैसे किया। अल्लाह ने इनके दिलों और इनकी समायतों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब होगा। सूरतुल बकरा 2 उसकी 6 से 7। क्या आपके दिल, आंखों और कानों पर कोई मोहर है? वो मोहरें जो अल्लाह ने खुद वहां लगाई, कौन इनके दिलों और आंखों को नजात की राह से ढांपता और मोहर लगाता है और उन्हें मलामत और तबाही की तरफ गुमराह करता है। ये खराब हो जाता है इससे पहले कि ये बेहतर हो जाए, ये जानने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी निजात के बारे में यकीन क्यों नहीं था। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।